ابھی آپ نے حسان بن ارسلان کے دلائل سنے اور وہ یہ کہہ گئے تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور اب اسی قرارداد یعنی صحت سب کے لیے کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کریں گی طالبہ ہمدرد پبلک اسکول اور قائد حزب اختلاف نبیہہ جمال۔ جتنے سخن ہیں سب میں ہے یہی سخن درست، جتنے سخن ہیں سب میں ہے یہی سخن درست ہے، اولین نعمت دنیا ہو تندرست۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سادیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نبیہہ جمال طالبہ ہمدرد پبلک اسکول آج بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جناب اسپیکر، آج اس نونہال اسمبلی میں جو قرارداد زیر بحث ہے وہ ہے صحت سب کے لیے۔ It is the famous quote of Hakim Muhammad Said. Is it possible for a human being to be fully aware of the complete meaning of life without good health? جناب اسپیکر، خالق کون و مکان نے شمس و قمر کو گردش ایام دی تو حضرت انسان کو فکر انگیز ذہن اور صحت مند جسم دے کر اشرف المخلوقات اور خلیفہ بنایا۔ امریکی ناول نگار آئزیک کا قول ہے، زندگی ایک خوشگوار کیفیت کا نام ہے جبکہ موت انتہائی سکون کی علامت ہے، البتہ کہ درمیانی وقفہ تھوڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ بقول شاعر، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ زندگی کی خوشگواری کا دار و مدار صحت پر ہے۔ اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے لیکن وہ صحت جیسی نعمت سے محروم ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور یہی صفائی جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ حدیث اور مقولہ تو ہم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں۔ Health and fitness is the most important aspect of our life. There is nothing more important than health for any human being. When we are healthy and fit, we are able to enjoy our life well. We can talk with our near and dear ones. We can laugh, smile, enjoy food, sleep well and travel with our loved ones. لیکن جناب اسپیکر، کسی بھی معاشرے میں اس پر عمل پیرا ہونے اور کاربند رہنے اور ان سب سے بڑھ کر اس پر عمل درآمد کرنے اور کروانے کے لیے ایک مضبوط نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفائی، پینے کا صاف پانی، نکاسی آب کا بہترین انتظام اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی گئی اشیاء خود و نوش جو آج کل بازاروں میں دستیاب ہیں، ان پر شہری انتظامیہ کا کنٹرول اور خود ہمارا لائف سٹائل ایسے نکات ہیں جن کے بغیر ہم صحت سب کے لیے کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ آج شہر قائد کے ہر محلے میں بالخصوص خالی میدانوں میں کچرے کے ڈھیر نہیں، اب تو پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں، اور اگر بلدیہ کو اس کچرے کو اٹھوانے کا خیال آ بھی جاتا ہے تو وہ اس طرح کہ کچرا گاڑی جس راستے سے گزرتی ہے مسافروں کا دم گھوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور جہاں سے کچرا اٹھ جاتا ہے وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ گناہگاروں کا جہنم میں ایسی ہی بدبو سے سامنا ہوگا۔ سڑکوں اور محلوں پر گٹر کا پانی کھڑا رہتا ہے جو کہ مچھروں کی خوب اچھے سے پرورش کر رہا ہے۔ پینے کا صاف پانی تو دستیاب ہی کم ہوتا ہے، اور اگر واٹر بورڈ والوں کو رحم آ بھی جائے تو مخصوص سیوریج لائنز اس رحمت کے راستے میں اپنی ٹانگ اڑا دیتی ہیں۔ اتنا بڑا محکمہ خوراک موجود ہے اور باقاعدگی سے تنخواہیں بھی لے جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہر طرح کی مولے کے شائع خود و نوش بازاروں میں عام ہیں جنہیں کھا کر اکثر اوقات قدرت مدافعت رکھنے والے بچے اور جوان اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، اور انہی اشیاء سے ہمارے جسموں کو سلو پوائزن مل رہا ہے۔ تو بتائیے ان سب حالات میں ہم صحت سب کے لیے کے منصوبے کو عملی جام میں پہنا سکتے ہیں؟ اور جناب اسپیکر، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان سب بد انتظامیوں کے شکار زیادہ تر وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں کم آمدنی رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ ان سب ناانصافیوں میں ہم صحت سب کے لیے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بقول شاعر، اب تو کچھ کہنے سے پہلے خون ہو جاتا ہے دل، اب تو کچھ کہنے سے پہلے خون ہو جاتا ہے دل، اتنی شدت سے تو پہلے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ Health hazards can be due to chemical, physical or biological factors in our environment that can have a negative impact on our short-term or long-term health. جناب اسپیکر، پاکستان میں ایک طرف تو صاف ستھرے ڈائننگ روم میں میز پر سجے انواع اقسام کے کھانے کھائے جاتے ہیں لیکن کھانے والا مطمئن نہیں، اور دوسری طرف بچہ کچرے کے ڈھیر میں اپنی خوراک ڈھونڈ کر اپنی بھوک مٹا رہا ہے۔ تو پھر بتائیے ان سب حالات میں ہم صحت سب کے لیے کا اشتہار لگا سکتے ہیں؟ جب بیماری میں مبتلا ہو کر
सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं तो गरीब तबके को तो अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। देहातों में डॉक्टर गायब, शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों में मशीनों की खराबी का बहाना, अद्वियात गायब, गंदगी बेहिसाब और पैरामेडिकल स्टाफ में अखलाकियात नायाब। तो इन सब हालात में हम सेहत सकीले की बात कैसे कर सकते हैं? The key to a healthy life is a healthy mind. Your illness is not your identity. Your chemistry is not your character. Wellness is the complete integration of mind, body and spirit. The realization that everything we do, think, feel and believe has an effect on our state of well-being. जनाब स्पीकर, अगर हम एक सेहतमंद और खुशगवार माशरा चाहते हैं तो फिर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को मुमकिन बनाना होगा और तिब्बी मराकज़ अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह डॉक्टर, अद्वियात और पैरामेडिकल स्टाफ से आरास्ता करना होगा। तो फिर हम सेहत सकीले की बात ज़रूर कर सकते हैं और फिर हम इसे जतलाने का भी पूरा हक रखते हैं। शुक्रिया। अभी आप सब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नबिया जमाल के पुरजोश दलाइल सुने और वो ये कह गईं कि जितने सुखन हैं सब में है यही सुखन दुरुस्त, जितने सुखन हैं सब में है यही सुखन दुरुस्त, है अव्वलीन नेमत दुनिया हो तंदुरुस्त। Dear listeners, Assembly has already begun with the arguments of Leader of the House and the Leader of the Opposition, and many students of Hamdard Public School and other educational institutions are present here to share their views on today's resolution topic, Health for All. Now, I would like to call upon stage our first speaker of the day, Sahrish Asher, to present her speech on today's resolution topic, Health for All. Honorable guests, respected madam, respected teacher, and dear fellow students, Assalamu alaikum. I, Sahrish Asher, am here to deliver a speech on the theme Health for All. Honorable guests, we human beings, since toddler, were made familiar with the term health. From an apple a day keeps a doctor away, and early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise. 2. Prevention is better than cure, which we all heard during the global pandemic, and health is wealth, which many of us find cliché. Dear listeners, we all grew up hearing these idioms, phrases, and proverbs, but we took the message for granted until we learnt it the hard way. Whether it be diarrhea, jaundice, food poisoning, typhoid, etc. Living a healthy lifestyle can help prevent chronic diseases and long-term illnesses. Feeling good about ourselves and taking care of our health are important for our self-esteem and self-image. Dear guests, however, we are the blessed citizens. We are blessed with numerous facility of hospitals, clinics, laboratories, etc., along with hygienic food and sanitation. But what about the rural population? What about those farmers who work hard to feed us, to clothe us? Honored guests, people in developing countries usually have a lower life expectancy than people in developed countries, reflecting both lower income and poorer public health. The burden of infectious diseases, maternal mortality, child mortality, and infant mortality are typically substantially higher in those countries. This is how living in a developing country comes with sacrifices. But health shouldn't be one of them. Sacrificing lives for one's nation is another topic for debate. The loss of health of innocent newborns and vulnerable elderly will not help a country in any way. Rather, a child who is not embraced by his village will burn it down to feel its warmth, and then people will wonder why the youth of that generation are such traitors to their own country and their own government. Dear audience, nevertheless, the grass isn't always greener on the other side. The urban population might be quite qualified and facilitated to understand such matters, but mental health have always been an elephant in the room. It's an enormous obstacle that needs to be resolved, but have always been ignored or laughed off, even by the knowledgeable. Every time a man talks about seeking professional help regarding his mental state, the society starts being unkind to him and torment the already tormented. Is it right, dear fellows? No, it's not. But how can we make it right? That might be the query arousing in your minds. Let me help you with it.
The answer lies within unity. It requires education and awareness. We need to negotiate. We need to talk it out. We need people. We need our government to address the situation and resolve this matter. Dear listeners, health is not a restrained right. Comparatively, it's inclusive. It's a universal right implemented on everyone, whether it be a man or a woman, old or young, rich or poor. They all are entitled to require the government to provide it to them. Governments play a major role in healthcare financing by mobilizing necessary resources through public budgets and other contributive mechanisms, pooling resources allocated to health development, guiding the process of resource allocation, and purchasing healthcare services from various providers. This is a basic human right and should be provided to all, because health is for all. I would like to end my speech on a positive note and a quote by Martin Luther King Jr. For he who has health has hope, and for he who has hope has everything. Thank you.